السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، دل دہلا دینے والی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ دوستو، جنات تین طرح کی اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، اور دوسرے سانپ کی شکل میں بلوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ تیسری قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ان میں مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح جنات آگ کی پیداوار ہیں۔ یہ وہ ناری مخلوق ہے جو مختلف اشکال اختیار کر سکتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ جنات چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن نوری علم اور ایک مومن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی بھی جنات کی ایک قسم کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ اب کہانی ملاحظہ کیجیے۔ بہت عرصہ پہلے جب میں نے پہلی بار ایک استاد کی حیثیت سے شہر میں 10 کلومیٹر دور ایک سرکاری اسکول کے وائس پرنسپل کا منصب سنبھالا تھا۔ اسکول کی عمارت رہائشی مکانات سے ذرا الگ تھلگ بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی تقریباً 5000 انسانوں پر مشتمل تھی۔ اکثر بچے اسکول آنے کی بجائے قصبہ کی گلیوں میں آوارہ پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان بچوں کے اکثر والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے سے منع کرتے تھے۔ اس سے ان کی کم علمی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اسکول کے دیگر دو اساتذہ سے باہمی گفتگو سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے ان کی فرسودہ سوچ پر افسوس کیا، لیکن میں انہیں بچوں کو اسکول بھیجنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ شہر دور ہونے کی وجہ سے مجھے رہنے کے لیے ایک مکان کی اشد ضرورت تھی۔ اسکول بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس میں رہنے کے لیے کوئی رہائش میسر ہوتی۔ میں نے ابھی تک شادی کا جھنجٹ نہیں پالا تھا۔ ماں باپ اپنی زندگی بتا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ دیگر بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم تھا، اسی لیے اپنی محنت اور لگن سے ایم ایڈ کر کے اور ایک جاننے والے کی سفارش سے سرکاری اسکول ٹیچر کی ملازمت حاصل کی، اور پھر محنت سے ترقی کرتے ہوئے اب اس قصبہ کے اسکول کا وائس پرنسپل کی حیثیت سے چارج لینے موجود تھا۔ اس قصبے میں مجھے اسی شرط پر بھیجا گیا تھا کہ یہاں مجھے وائس پرنسپل کے عہدے پر ترقی دے کر بھیجا گیا تھا، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ مکان کی تلاش کے حوالے سے میں نے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے اساتذہ دوستوں سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، اسد صاحب، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان لے دیں گے، اور اس کا کرایہ بھی مناسب ہوگا اور ہر طرح سے آرام دہ بھی ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہیں قصبے میں ایک ایسی بیوہ عورت رہتی ہے جس کا شوہر سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مکان کو چونکہ 4 کمروں پر مشتمل تھا، اس میں ایک دیوار کھڑی کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور ایک حصہ کرایہ پر اٹھایا تھا جو کہ اب خالی پڑا ہے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ مانیں تو وہ مکان آپ کے لیے انتہائی مناسب رہے گا۔ میں نے زیادہ پوچھ گچھ مناسب نہ سمجھی، اور اسکول کی چھٹی کے بعد میں ایک استاد کے ساتھ اس بیوہ عورت کے مکان کی جانب چل دیے۔ کچی پکی گلیوں میں چلتے ہوئے ہم تھوڑی ہی دیر میں بیوہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ مکان ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا اور اس کے 2 دروازے تھے۔ ہم میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ایک بڑے دروازے کی کنڈی بجائی تو کچھ دیر کے بعد اندر سے ایک بڑھیا نکلی جس نے سر پر میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سلام دعا کے بعد ہم نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور پھر ضروری شرائط طے کرنے کے بعد میں نے اسے کرائے کے پیسے نکال کر اسی وقت دے دیے تاکہ وہ اس رقم سے اپنی ضروری حاجات وغیرہ پوری کر سکے، اور پھر اسکول سے اپنا بیگ جس میں میرے ضروری کاغذات وغیرہ اور دیگر کپڑے اور سامان تھا لا کر بڑھیا کے مکان میں رکھ دیا۔ قصبہ کے لوگوں نے میرے ساتھ اتنا تعاون ضرور کیا کہ مجھے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی، جس میں 2 عدد چارپائیاں بھی شامل تھیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے چیزیں لے لیں۔ میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے تو خود ان کی اشد ضرورت تھی۔ روز و شب اسی طرح گزرنے لگے۔ گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر آنا جانا معمول بن گیا۔ گرمی کا موسم گزرا تو سردی اپنے پر پھیلائے نمودار ہوئی۔ سردی دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔
ایک دن میں قصبہ کے دیگر 6-7 افراد کے ساتھ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا مختلف موضوعات پر بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک باتوں ہی باتوں میں بھوت پریت اور چڑیلوں کا ذکر نکلا۔ میں دراصل شروع سے ہی نڈر اور بہادر واقع ہوا تھا۔ میں سرے سے ہی ان بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کو نہیں مانتا تھا، مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میرے ساتھ پڑھانے والے میرے دوسرے دونوں اساتذہ بھی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ انہوں نے بھوت پریت کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان کی کارستانیوں کے بھی چشمدید گواہ رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ قصبہ کے شمال جنوب کی جانب ایک چھوٹا سا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں کبھی کبھار قصبہ کے لوگ بھیڑ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ ایک بار قصبے کا ایک نوجوان راجو جو کہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا جنگل کی جانب لے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک جانب بہت پرانے کھنڈرات تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید صدیوں پہلے وہاں کوئی ہوتا تھا، مگر اب انہیں دیکھ کر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا تو اس کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے سے ایک عجیب الخلقت آدمی جس کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے تھے، جن کا رنگ نارنجی تھا، اس کی انگلیوں کے بڑے بڑے ناخن جو آگے سے مڑے ہوئے تھے، ایک ڈراؤنی آواز نکالتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ اس نوجوان کی نگاہ پڑی تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنی بھیڑ بکریاں وہیں چھوڑ کر سرپٹ قصبہ کی جانب بھاگا اور سیدھا گھر آ کر سانس لیا۔ پھر مختصر طور پر اپنے گھر والوں کو اس عجیب و غریب بلا کے متعلق بتا دیا۔ بعد میں 3 روز تک بخار میں مبتلا رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اس جنگل کا رخ کرتا۔ لیکن کافی مدت گزرنے کے بعد بھی اس عجیب و غریب بلا نے کبھی قصبے کے کسی شخص کو یہاں آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ عرصہ تک قصبہ کے نوجوان باری باری اپنے گھروں کا پہرا دیتے رہے کہ کہیں وہ بلا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر 10 روز تک مسلسل جاگتے رہنے اور چوکیداری کرنے کے باوجود انہیں وہ بلا قصبے میں آتی نظر نہیں آئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے میں ان تعلیم یافتہ لوگوں کی جہالت پر دل ہی دل میں ہنس رہا ہوں۔ لیکن شاید کوئی بھی میری اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے میرے خیالات کو محسوس نہیں کر سکا۔ جب وہ شخص یہ قصہ بتا کر خاموش ہوا تو میں نے کہا، میں ان بے سر و پا باتوں کو قطعی نہیں مانتا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کھنڈرات میں جا کر آپ لوگوں کے وہم کو جھٹلا سکتا ہوں۔ میری اس بات پر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور مجھے اپنی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں برابر انکار کی صورت میں سر ہلاتا رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ اگر میں اکیلا ان کھنڈرات میں 2 راتیں گزار کر واپس زندہ لوٹ آیا تو قصبے کے لوگ انعام میں مجھے ایک گائے دیں گے، لیکن اس ساری کارروائی میں اگر میرا کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کی تمام ذمہ داری میری اپنی ہوگی اور وہ کسی طور پر بھی قصوروار نہ ہوں گے۔ پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے قصبے میں پھیل گئی کہ اسکول کے نئے وائس پرنسپل صاحب پرانے کھنڈرات میں 2 راتیں گزارنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو قصبے کے بڑے بوڑھوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری ضد دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ بہت سے افراد ایسے تھے جن کے چہروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھے اس عجیب و غریب بلا کے ہاتھوں ختم کر بیٹھے ہوں اور انہیں میری جوان موت پر دلی افسوس ہو رہا ہو۔ پھر ایک روز جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سردی آہستہ آہستہ اپنے جوبن پر آ رہی تھی، قصبے کے لوگوں نے مجھے قصبہ سے دور اس پرانے کھنڈرات کی طرف لے جانے والے راستے پر چھوڑ دیا اور خود مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے واپس چل دیے۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت ایک تھیلا جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور دوسری ضروری اشیاء رکھی تھیں۔ میں نے قصبہ کے لوگوں کی بے سر و پا باتوں کی وجہ سے ان پرانے کھنڈرات میں جانے کی بات کی تھی تاکہ میں وہاں جا کر پتہ لگا سکوں کہ آیا حقیقت میں وہاں کوئی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے یا لوگوں نے خواہ مخواہ غلط افواہیں پھیلا کر قصبہ کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ انہی باتوں کے ڈر کی وجہ سے قصبہ کے لوگ اپنے مویشیوں کو جنگل کی جانب لے جانے سے کتراتے تھے۔ میں یہی سوچتا ہوا آہستہ آہستہ گنگناتا ہوا ہاتھ میں تھیلا تھامے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف چاندنی کا سحر پھیلا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں اس جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کچا راستہ سانپ کی مانند بل کھاتا دور جنگل کے اندر تک جاتا نظر آ رہا تھا۔
میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ شمال کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ قصبہ کے لوگوں نے مجھے پہلے سے ہی اس پرانے کھنڈرات